پولیٹیشین پاکستان کے کئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے, لیکن کیا آپ اسے ایگری کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے عمران خان کا, یہ باقیوں کو سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے انٹینسٹی میں, امپیکٹ میں اور اگریشن میں, جو ادھر سے بھی آ رہی ہے اور ادھر سے بھی آ رہی ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ٹھیک. اور آپ کے خیال میں کیا ہوا, یہ کیوں ہوا, اس میں کس کا رول ہے؟ اس میں اوور ایسٹیمیٹ کیا عمران صاحب عمران خان کس چیز کو؟ اپنی پاپولیرٹی کو. ان کو لگا تھا 12 کے لوگ دیکھیے لاکھوں میں آ جائیں گے. جو 9 مئی ہوا, اب اس کی بڑی توجیحات انہوں نے کی ہیں. اگر وہ ڈس اون کر دیتے پہلے دن تو صورتحال مختلف ہوتی. نہ انہوں نے اسے ڈس اون کیا, نہ انہوں نے اسے اون کیا. کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا. تو یہ بات تو درست ہے نا کہ دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ فوج سے لڑنے کے لیے نہیں بنائی جاتی, وہ چھاپا مار تنظیمیں نہیں ہوتی. اس لیے فوج سے لڑائی آپ کی نہ بنتی ہے نہ بن سکتی ہے, اور یہ تجاوز ہوا ہے اور ان کے لیے ایک بڑی مشکل کا باعث بنا ہے. عید کی یہ پروقار تقریب اور ہمارا شو, ہمارے اینالسٹ آپ کے ساتھ رہیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. شامی صاحب, پچھتاوا کبھی ہوا آپ کو زندگی میں کہ یار صحافت میں نے یہ جو کر دیا نا کام, یہ نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا صحافیانہ زندگی کے اندر؟ کبھی ریپینٹ ہوا ہو کوئی؟ دیکھیں اب میں سوچتا ہوں, مثلاً ذوالفقار بھٹو ہیں, ان کو پھانسی نہیں لگنی چاہیے تھی. اس میں آپ کا کیا رول تھا؟ ہم اس وقت اس کے حامی تھے نا. آپ قلم کے ذریعے سپورٹ کر رہے تھے. احتساب ہونا چاہیے. جو آج نہیں, نیائی صاحب کا رول ہے. دامے درمے قدمے سخنے, مطلب اس بات کو سپورٹ کر رہے تھے نا. مگر بعد میں معلوم ہوا کہ نقصان ہوا ہے. پولیٹیکل پروسیس جو ہے نا, شامی صاحب آپ کو یعنی کہ بھٹو کی صاحب کی جو پھانسی ہے اس کو لے کے الجھن ہوتی ہے کہ یار میں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے کسی چھوٹے لیول پہ؟ الجھن یہ ہوتی ہے کہ بات کے جو حالات تھے نا اس میں کوئی وہ اچھا نہیں ہوا معاملہ. پولیٹیکل پروسیس جو تھا نا وہ چلتے رہنا چاہیے تھا. اب اس میں ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب کا جو دور حکومت تھا چلو اس میں تو بڑا تکلیف دہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس کی ریئلائزیشن ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کا رول کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اندر. اس کے ہاں نہیں, یہ جو رول تھا یعنی ایک اس وقت جو اس میں آپ ریگریٹ کرتے ہیں. مطلب ریگریٹ بھی اتنا نہیں ہوتا, بس افسوس. رنجیدہ ہے, رنجیدہ زیادہ صحیح لفظ ہے. نہیں صاحب, آپ اپنی کسی بات پہ پچھتاتے ہوں یا رنجیدہ ہوں اپنے پروفیشنل کیریئر کے حساب سے؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ میں پچھتاتا تو نہیں ہوں. جو بھی زندگی کا بیسٹ پارٹ تھا وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ میں رول تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے میری زندگی کا کیریئر دھارا سارا چینج ہو گیا, اور اس چیز سے میں نے یہاں کیا وہ میرے پہ یہاں ہوا کہ ایک ایسی فیلڈ میں ہوں جس میں کوئی فیوچر نہیں ہے. جرنلزم یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس؟ میں جرنلزم تو ایک بائی ڈیفالٹ آ گیا ہوں, تو کوئی ایشو نہیں ہے, میرا فیلڈ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا پیچھے ایک جو پولیٹیکل میرا ایک جو تھا میرے اندر جو اس کے لیے. لیکن ایسا آپ کو کبھی اپنے پروفیشنل کیریئر میں کبھی ریپینٹ ہوا ہی نہیں؟ نہیں, بہت ریپینٹ ہوئے. میرے خیال ہے کہ دیکھو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی وجہ سے میں تعلیم مکمل نہ کر سکا, مجھے فیلڈ چینج کرنی پڑی. انجینئرنگ میرا پیشن نہیں تھا, مجھے انجینئرنگ کرنی پڑی. نہیں کوئی ایسا ایرر جو آپ کو لگا کہ یار یہ غلط کیا میں نے؟ غلطیاں تو آدمی بہت کرتا ہے. اب اتنی بڑا بلنڈر نہیں ہوا, اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں نے بہت امپیکٹ ڈالا ہے, مطلب بے شمار ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی. آپ کی تو خیر میں تو ایک تو کوئی ہوگی نہیں. میں اپنی غلطیوں کو بھی انجوائے کرتا ہوں, بلنڈرز کو بھی بتائیں نا انجوائے کوئی کرتا ایک ہوں. دو. فار ایگزامپل میں سوچتا ہوں کہ آج سوچتا ہوں کہ میری بیگم جو تھی, اللہ اسے جنت نصیب کرے, اس کو ہر چوتھے دن ہر 10ویں دن اس کو میں دکھ دیتا تھا. لیکن اس پہ آپ ہنس رہے ہیں؟ ہاں نہیں, وہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ وہ بھی ہنستی تھی مجھ پہ بعد میں. تو یہ تو خیر دوسری بات. لیکن آج کل کوئی بلنڈرز؟ آج کل تو میں آئی لو بلنڈرز. اچھا, ہاں آج بہت بلنڈرز کرتا ہوں, ہر روز ہی کرتا ہوں. یورپ میں کتنے بلنڈر کیے بھی آپ گئے ہوئے تھے؟ 2 دن میں جتنی دفعہ ہو سکتے تھے. اپنے ملفوف انداز ہے بات نہیں, 2 بلنڈر سے براد انہوں نے 2 غلطیاں کی. استعارے نہیں چلیں گے. اچھا, یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو یورپ میں بلنڈر دو, جلتے ہیں آپ سے. یورپ میں بلنڈر یہ ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے کہ کامران کا شو ریٹڈ جی ہے. جی نہیں, اس میں پیرنٹل بٹی صاحب بتائیں یار, کھل کے بتا دیں. آپ کھل کے بتائیں آپ کی زندگی میں بلنڈر کون کون سے ہوئے؟ کہ عمران خان کو سپورٹ کرنا, نواز شریف کو برا بھلا کہنا,
یا نہیں ناٹ ایٹ آل کبھی بھی نہیں. آئی لو اٹ. میں اپنی بات میں مجھے ہمیشہ آپ کے فیوریٹ ڈکٹیٹرز کون سے ہیں؟ پرویز مشرف صاحب. آپ کے؟ ویسے ایک ہمارا تو ملک ایسا ہے نا جس میں یہ نہیں پوچھنا پڑے گا. آپ نے جو لکھا تھا کالم سر باجوہ پہ، ہاں تو وہ آپ اس پہ ابھی بھی میں اپنے فخر کرتے ہیں باجوہ صاحب میرے سر باجوہ کالم پہ فخر کرتے سوال پہ آئے ہاں ہاں ڈیفینیٹلی. آپ کو کیا اعتراض ہے اس کالم؟ ڈیفینیٹلی کیوں نہیں. سوال ہے آپ جو سوال جو بندہ جس بندے سے تعلق ہو اور وہ زوال میں اسے چھوڑ دیا کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، آئی لو اٹ. بڑی اچھی بات. آپ دیکھیں کہ کیسا ملک ہے مزدار. یہاں پہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کے فیوریٹ ڈکٹیٹرز کون سے پاکستان کے؟ کیونکہ obviously اچھا مزے کی یہ سوال بھی کسی نے نہیں پوچھا. میرا فیوریٹ ڈکٹیٹر نواز شریف. ارے یار یہ یار میرا سوال جواب لے لے. بات ہو رہی ہے جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف، ان چار کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے بیانہ اس نے ان پہ نہیں پکڑا ہوا. ہیں جی اس نے بیانہ ان پہ نہیں پکڑا، بیانہ کسی اور بندے پہ، نواز شریف پہ پکڑا ہوا. پکڑ لیے فیوریٹ ڈکٹیٹر ان سے بھی پکڑا. فیوریٹ ڈکٹیٹر ایڈلٹ ہماری جو چار ہے نا ایڈلٹ لائف ہوڈ کے اندر جس کو قریب سے مطلب دیکھ سکے ذرا اینالائز کو، مشرف صاحب ہی تھے. نہیں وہ فیوریٹ ہے آپ نے یہ نہیں قریب سے دیکھا. ایک بات مشرف صاحب ان سے زیادہ جمہوری تھے. ٹھیک ہے آپ کے فیوریٹ نہیں ہے؟ انہوں نے نیچے ناظم بنا دیے تھے نا ہاکی کھیلنے تو کے. صحیح. مشرف صاحب ہاں ہاں میرے ووٹ یار، مشرف صاحب دو ووٹ، 3 ہو گئے ووٹ جی مشرف صاحب کے حق میں. شامی صاحب 4 ڈکٹیٹرز تھے. تو یہ ملک میں ماشاء اللہ تو رہا ہے. آپ یہ سوال پوچھنا جائز ہے، پہلی دفعہ پوچھ رہا ہوں میں یہ سوال اس طرح کا. آپ کا فیوریٹ ڈکٹیٹر؟ دیکھیے جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہیں ان سے تو ہم نے برتا نہیں ہے. میں تو طالب علم تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، ان کا جھنڈا اٹھا کے ٹھیک پھرتے ہے. تھے. جو 3 باقی ہیں، جنرل یحییٰ سے آپ امپریس نہیں تھے؟ نہیں، جنرل ضیاء الحق. کیوں؟ وہ ایک جنرل ضیاء الحق ایک تو ان میں جو مڈل کلاس ورچوز تھی اور جو ان کی عاجزی تھی اور سادگی تھی. آپ نے بہت کلوز سے ضیاء الحق صاحب کو بہت کلوز سے دیکھا میں نے، اور ان سے ہم ایسی گفتگو کر سکتے تھے جیسے آپ سے کر رہے ہیں. واہ. ایک دوسری بات یہ دیکھیے، ان کی قیادت میں سوویت فوجیں جو ہیں شکست ہوئی ان کو واپس ہونا پڑا افغانستان. نہیں صاحب آپ کے فیوریٹ ڈکٹیٹر؟ دیکھیں جی میرے تو چاروں جو ڈکٹیٹرز تھے ان کے بارے میں میں نے بہت پڑھا ہے. ایوب خان کے بارے میں بھی، اس کے ساتھیوں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے، اس کے دور میں کچھ ہوا ہے جب وہ آرمی چیف بنے تب سے. اس میں تو 2 رائے نہیں ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ جب آئے تھے تو 100% جو رائٹ اور لیفٹ کی جنگ عروج پہ تھی، اور 100% رائٹسٹ جو تھے وہ ان کے شفٹ کر گئے تھے. ان کو فوراً ہی رائٹسٹ نے پولیٹیکلی اڈاپٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ان نارمل اسکیم آف تھنگ شامی صاحب ہو گئے اور ان کے جتنے شامی صاحب کے کی طرح سوچنے والے لوگ تھے تحریک کے نتیجے میں آئے تھے کہ سارے انہیں آٹومیٹکلی یہ ضیاء الحق کو، اور یہ واحد آدمی ہے جو ڈیتھ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا فیور شاید کہا جاتا ہے وہ ملو، اتنا بڑا سینڈ آف نہیں ملا. کچھ کہنا آپ نے؟ لیکن ایوب خان سمجھا وسٹ ڈکٹیٹر ایوب خان تھا. آخری لمحے چل رہے ہو آپ کے میڈیا پہ، آخری لمحے چل رہے ہو، کیا کہیں گے؟ ایوب خان کی سب سے بڑی غلطی جو تھی وہ 1965 کی جنگ تھی. ٹھیک ہے، سمجھے آپ کی آخری لمحے چل رہے ہو میڈیا پہ، اس کے بعد آپ کو میڈیا پہ بات کرنے کا، میڈیا کو دیکھنے کا، میڈیا کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. مسٹر بھٹی واٹ وڈ یو سے؟ پاکستان زندہ باد. جناب گفتگو جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. منیب بھائی آپ کے لیے تو خیر چینلوں کی بہار ہے، تو آپ بتائیں، آپ سے تو پوچھنا چاہیے کہ اگر لیٹس سپوز آپ سمجھیں کہ اب آپ جو آپ کا نیا چینل آ رہا ہے اس میں آپ پہلے دن بیٹھے ہیں اور پہلا فریم کھلتا ہے تو آپ کیا کہیں گے عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ یہ بھی بتائیں گے کب تک کے لیے ہوں، کب تک کے لیے ہوں؟ میں وہ ٹائمر آن کر لوں گا ساتھ، ٹائم بم والا. بہت شکریہ منیب بھائی آپ کا. بھٹی صاحب آپ کا تو کیا گھر کی مرغی دال برابر والی بات، لیکن آپ کا بھی شکریہ. نیائی صاحب آپ کا ڈبل شکریہ. یہ پاکستان کی تاریخ کا آپ کا پہلا شو ہے جس میں آپ موبائل نہیں دیکھا آپ نے، اور وہ بھی ہم نے آپ کا موبائل بڑی ضبطی شامی صاحب سفارش کر کے. گھر کی دال ہے، موبائل پہ
घर की दाल है मुर्गी बराबर। लेकिन सर आप हमारे लिए देसी मुर्गा भी है, आप हमारे लिए मटन भी है, हमारे लिए ऊंट भी है, हमारे लिए घोड़ा भी है, सब कुछ कितने अच्छे हैं। आपने ये नहीं पूछा अरबी घोड़ा। आपने ये नहीं मोबाइल क्यों है। मोबाइल की वजह ये होती है कि अगर मैं मोबाइल ना देखूं तो ये हर वक्त मेरे शो में साथ बैठे। अच्छा बिल्कुल तो ठीक है। इनको सुनना मेरे लिए सुहाने रूह है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे ज्यादा मैंने शामी साहब को एंजॉय किया, फिर मैं न्याई साहब को एंजॉय किया, फिर इन दोनों भाइयों को भी एंजॉय कर लिया। ये तो हैविंग कंसोलेशन हाँ प्राइज है जी, ना। तो भाइयों और बहनों जी, तो ये है कि ईद पे मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने तो बोर होने नहीं दिया होगा। बाकियों ने क्या किया या हमें फीडबैक दे सकते हैं ट्विटर अकाउंट पे भी और फेसबुक पे भी। मुझे दीजिए नेक्स्ट ईद तक के लिए इजाजत।